السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عورت کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے رات کو کتے کیوں بھونکتے ہیں، کیا کتوں کے رونے سے کسی کی موت ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے ایک ایسے کفن چور کا واقعہ جس نے 2200 کفن چرائے تھے اور اس کا پھر کیا انجام ہوا، آگے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو دوستو، بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا ایک شخص ایک عورت کو گندی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ تو حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس گئے اور فرمانے لگے، اے بندہ خدا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ نے رحمت کی مثال عورت کی شکل میں دی ہے۔ یاد رکھنا، جو انسان عورت کو گندی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ اس انسان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے بند فرما دیتا ہے اور یوں اس کے کام بگڑنے لگتے ہیں اور یوں اس کے گھر میں بیماریاں اور پریشانیاں جنم لینے لگتی ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مرد عورت کو گندی نگاہوں سے دیکھتا ہے، جب وہ خبر میں جاتا ہے تو ان کی آنکھوں میں اللہ کے فرشتے گرم لوہا ڈال دیتے ہیں اور وہ چیختا رہتا ہے، اور روز محشر اللہ کے دربار میں آتا ہے تو ان کی آنکھیں نہیں ہوتی اور وہ انسان سب سے منفرد نظر آتا ہے۔ میدان حشر میں سب جان لیتے ہیں یہی وہ شخص ہے جو اپنی آنکھوں سے محرم کو گندی آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ دوستوں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کتے رات میں کیوں بھونکتے ہیں۔ کیا کتوں کے رونے سے کسی کی موت ہو جاتی ہے؟ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتے رات میں زیادہ تر بھونکتے ہیں اور رات میں ہی زیادہ تر روتے ہیں، خاص کر فجر کی نماز کے وقت، کیونکہ اللہ نے کتوں کو ایسی طاقت دی ہے کہ ہم انسان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، جبکہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی کہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا ہے۔ اور کتے رات میں اس لیے روتے ہیں، خبر میں جب کسی انسان کے اوپر عذاب الہی ہوتا ہے، اس کی چیخ اور پکار سن کر رو رہے ہوتے ہیں، اور اس عذاب کی چیخ اور پکار ہم نہیں سن سکتے ہیں، لیکن کتے اس کی آواز سن سکتے ہیں، اور اسے سننے کے بعد کتا عجیب کیفیت میں روتا ہے۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کتے فجر کے وقت کیوں روتے ہیں۔ فجر کے وقت کتے اس لیے چیختے اور بھونکتے ہیں اور روتے ہیں کیونکہ فجر کے وقت ساری بلائیں، جنات سب اندھیرے کی طرف بھاگتے ہیں اور زمین کے نیچے لگتے ہیں، جنہیں دیکھنے کے بعد کتا بھونکنے لگتا ہے۔ کتے کے رونے سے کسی کی موت نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ اگر کتا بھونکتا روتا ہے تو اس سے کسی کی موت نہیں ہوتی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے، یہ جو گدھے وغیرہ جو روتے ہیں یہ شیطان کو دیکھنے کے بعد رینگتے ہیں، تو اسی صورت میں آپ اللہ سے پناہ مانگے۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں 2200 کفن چرانے والے ایک شخص کا واقعہ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دستے مبارک پر ایک ایسے شخص نے توبہ کی جس نے تقریباً 2200 کفن چرائے تھے۔ حضرت حسن بصری کے پوچھنے پر اس نے 3 خبروں کی واقعات بیان کی۔ ایک بار میں نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا جو بہت ہی زیادہ خطرناک تھا۔ کیا دیکھتا ہوں، مردے کا چہرہ سیاہ ہے، پیروں میں زنجیر ہے اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے۔ اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ یہ عجیب اور خوفناک منظر دیکھ کر میں بھاگنے ہی والا تھا کہ اتنی دیر میں مردہ پکار اٹھا اور کہنے لگا، کیوں بھاگتے ہو اور سنو مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ مردوں کی پکار سن کر میں سیدھا کھڑا ہو گیا اور تمام ہمت اکٹھا کر کے قبر کے قریب گیا تو اندر جھانک کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیر بندھے ہوئے تھے۔ میں نے مردے سے پوچھا، تو کون ہے، کہاں کا ہے؟
میں مسلمان ہوں، ابن بصح کا مسلمان ہوں، لیکن افسوس میں شرابی اور زانی تھا اور اسی وجہ کے کارن میرا برا حال ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک کفن چور ایک واقعہ سنا رہا تھا۔ میں نے ایک خبر کھو دی۔ ایک کالا مردہ زبان باہر نکالا ہوا برہنہ کھڑا ہوا تھا، اس کے چاروں طرف آگ لگی ہوئی تھی، فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے ہوئے تھے۔ مردے نے مجھے دیکھتے ہی کہا، بھائی میں پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا پانی پلا دو۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا، خبردار اس بے نمازی کو پانی نہیں دینا۔ پھر میں نے ہمت کر کے مردے سے پوچھا، تو کون ہے اور تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں مسلمان تھا لیکن اللہ کی بڑی نافرمانی کیا کرتا تھا۔ میں نے اور میری طرح کئی لوگ عذاب میں گرفتار ہیں۔ تو دوستو لیجئے اب ایک اندھا کفن چور کا عبرتناک واقعہ سنیے۔ عبدالسعد بن ابراہیم تلوی صاحب کا بیان ہے کہ ہمارے یہاں ایک اندھا کفن چور تھا۔ وہ بھیک مانگتا تھا اور بھیک مانگتے ہوئے کہا کرتا تھا کہ کوئی شخص مجھے دے تاکہ میں اسے ایک انوکھی خبر سناؤں، اور کوئی شخص مجھے زیادہ دے تاکہ میں اسے انوکھی چیز دکھاؤں۔ ایک دن وہ بھیک مانگتا ہوا آیا، لوگوں نے اس کو دیا، میں بھی وہاں موجود تھا۔ بھیک پکڑ کر اس نے ایک انوکھی چیز دکھانے کے لیے اپنی آنکھوں سے کپڑا ہٹایا۔ میں نے دیکھا اس کی دونوں آنکھیں غائب تھی اور آنکھوں کے حلقے کے آگے سے پیچھے تک اور آر پار دکھ رہا تھا۔ دونوں سرخ ایسے تھے جیسے دو ٹگلیاں سرخ لگی ہو، اور سامنے سے اس کی گدی کے پیچھے تک صاف نظر آ رہا تھا، یعنی کہ سب آر پار آگے سے لے کے پیچھے تک آر پار تھا۔ پھر اس نے کہا، میں تم کو